بڑے چیلنجز درپیش ہیں، ان سے آپ کو اس ہفتے نپٹنا ہوگا۔ دوسرا، کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، اس کا آپ کو بڑا احساس ہے، ہو سکتا ہے آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہرحال سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں اور اس مسئلے کو اس طرح سوچ سمجھ کر اچھی طرح سے حل، دوسروں سے مدد کی امید نہ رکھیں۔ ہر کوئی آج کل اپنا اپنا مسئلے سے دو چار ہے، کسی نہ کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو، تو آپ اپنی خود ہی مدد کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو 11 اکتوبر کو مریخ جو ہے وہ عقرب میں داخل ہو جائے گا، تو مریخ جب عقرب میں داخل ہوگا تو آپ محسوس کریں گے اب میں کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، تو پھر آگے بڑھیں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ اور یہ جو شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہوا ہے، بجائے لڑنے کے کوئی اور پالیسی اختیار کریں۔ اب میں آتا ہوں سوری حضرات، اپنے آپ کے جو معمولات ہیں، مصروفیات ہیں، آپ کا جو کام ہے، اس میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک چیز کو زیادہ وقت دے جاتے ہیں، دوسری چیز کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، تو توازن پیدا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تبدیلی لانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس ہفتے یہی چیز آپ کے سر پر سوار ہوتی نظر آتی ہے۔ آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی اپنی صحت کے لیے، اپنی بہبود کے لیے، اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ہر طرح سے تبدیلیاں لے آئے۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کافی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اور آپ اس طرح آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو سورج گرہن ہے، اس کا آپ پر کافی بڑا اثر پڑے گا۔ اچھا۔ اور جو چاند گرہن ہے، اس کے باعث بھی کئی معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے کچھ مسائل سامنے آ جائیں گے، تو پھر ان کو حل کرنا پڑے گا۔ تو گرہن جو دونوں آ رہے ہیں آپ کے لیے ایک طرح کا چیلنجز ہے، ان کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب میں آتا ہوں ایک اور بری کی طرف، جیسے ہم جوزہ کہتے ہیں، جوزی حضرات اس ہفتہ آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے۔ ویری گڈ۔ لیکن آپ ایک اور بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ پتہ نہیں کیا سوار ہے کہ مجھے فلاں شخص کے دل و دماغ کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ اچھا۔ آپ کی اپنی جو پاور آف نیگوشیشن ہے، آپ کے جو اپنے اندر پاور آف کمیونیکیشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس معاملے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو حضور کسی کو دل و دماغ کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ ٹرائی کریں، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی سارا معاملہ چلتا ہے، تو آپ یہ کسی کے دل و دماغ کو تبدیل کرنے کا نہ سوچیں، وہ خواہ مخواہ وہ آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ آپ خواہ مخواہ اس آدمی پر اپنا بھوت سوار نہ کریں۔ اس کے بعد جو آپ کو کچھ آپ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اچھا وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ یہ میرے پارٹنر کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اچھا۔ لیکن اس ہفتے آپ کے جو والدین ہیں ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے، تو اچھا وقت آپ ان کے ساتھ گزاریں، تو اس ہفتہ آپ والدین کو ترجیح دیں۔ جی بالکل، اگلے ہفتے لطف اندوز ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک بات۔ Am I right؟ You are absolutely correct, sir۔ تو یہ صورتحال بنی پڑی ہے، آپ اپنے والدین کا خیال کریں، ان کا میڈیکل چیک اپ کرا لیں، یا جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کر لیں، ان کو طلب ہے، ضرورت ہے، ان کے کام آئیں۔ اپنی لطف اندوزی کو، پلاننگ کو، مشغلوں کو فی الحال اس ہفتے بھول جائیں۔ اور سورج گرہن جو ہے، سورج گرہن جب لگے گا تو آپ کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ 14 اپریل کو، 28 اپریل کو چاند گرہن لگے گا، تو آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ 11 اکتوبر کے بعد مریخ جو ہے وہ عقرب میں جا رہا ہے، اس سے آپ کی زندگی میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ بالکل۔ کینسر جی، سرطانی افراد۔ ہاں جی، آپ آتے ہیں ہم سرطانی حضرات کی طرف۔ سرطانی حضرات، آپ اپنی فیملی کو بہت ترجیح دیتے نظر آتے ہیں۔ 8 اکتوبر کو آپ کو فیملی کے کسی فرد کو صحیح پر راستے پر لانے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑے گی، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا اگر آپ کو زندگی کے تجربات حاصل ہیں کہ کسی کو راہ راست پر لانا بڑا مشکل ہے۔ یہ پیغمبروں کا کام ہے، وہ بھی ساری زندگی لوگوں پر اپنا وقت خرچ کر کے پھر لوگوں کو راہ اپنی طرف لاتے ہیں۔ تو حضور آپ کوشش کریں، اچھی بات ہے، کسی کو راہ راست لانے کے لیے، لیکن محنت بڑی کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ بڑے صبر و تحمل سے کام لیتے جائیں۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں آپ کے لیے
बड़ा मसला बना हुआ है कि मैं उसको किस तरह हासिल करूं। ये कोई मसला नहीं है, आप इसको ठंडे मिजाज से, तावन से, तख्लीकी सरगर्मियों से और तंजीम से हासिल करें। जो कोई चाहते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। किसी शख्स से आपकी लड़ाई भी नज़र आती है, लेकिन लड़ने से पहले सोच लें, मुमकिन है ये किसी और तरह से भी मसला हल हो सकता हो, तो आप वो तरीका अख्तियार करें। रोमानवी मामलात में बड़ी शिद्दत आ रही है, मज़ीद तेज़ हो जाएंगे, और सूर्य ग्रहण की वजह से आपकी फैमिली में कोई तब्दीली आ रही है। और 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण की वजह से आप बड़े जज्बाती होते नज़र आ रहे हैं, और आपके जो रोमानवी मामलात हैं इनमें कोई ड्रामाई सूरत हाल पैदा होने वाली है। यानी वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। असदी हजरात सर, असदी हजरात, आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। 28 अक्टूबर को आप कानूनी तौर पर किसी के साथ लड़ने वाले हैं। अच्छा, कोई कशमकश नज़र आती है। कानूनी तौर पर आप जीतने के लिए हर जरिए इस्तेमाल करेंगे। ये मामला ठीक नहीं है। आप सिर्फ वो जरिए इस्तेमाल करें जो कि जायज़ है, लीगल है, आपके शान हो। शान, बिल्कुल। बहरहाल आप इस कानूनी मसला का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। बेहतर यही होगा कि आप इस मामले को हल करने के लिए अवामी राब्ते करें, ठीक, मशावरत का तरीका अख्तियार करें, वकील की खिदमात हासिल कर लें, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। इसको पॉजिटिवली, मुस्बत तरीके से हल करने की कोशिश करें। ये जो ग्रहण लग रहा है, इस ग्रहण को आप कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। चांद ग्रहण की वजह से आपकी सोशल जो लाइफ है इसमें भी कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। बहरहाल आपके काम को बड़ा सराहा जाएगा। आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, आपकी तख्लीकी सलाहियतों को सराहा जाएगा, तारीफ की जाएगी। लेकिन ये जो कानूनी मसला है, आपको एक दफ़ा फिर एहसास दिलाता हूँ कि इसको एहतियात से हल करें, एहतियात से हल करें। आ जाएं जी। सुम्बला हफ्ता आपको ये महसूस होगा कि मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए, मैंने बड़ी मेहनत की हुई है, मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। तो आपको इस बात का बड़ा एहसास होगा कि मुझे तो कामयाबी मिलनी चाहिए। आप सब्र से काम लें, कामयाबी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। ये जो 8 अक्टूबर या 9 आ रहा है, कोई बहुत बड़ा मौका आपके हाथ आ रहा है। वेरी गुड। और इसमें मौके से इस्तेमाल, इस मौके को बरूकाल लाते हुए आप अपने किसी बड़े मकसद में कामयाब होने वाले हैं। ठीक। 9 अक्टूबर को जोर जोरा का मुकाबला होगा। रोमानवी तौर पर कोई शख्स रोमानवी तौर पर आपसे बहुत ज़्यादा संजीदा तलक पैदा करना चाहता है। रोमांस वैसे भी संजीदगी से शुरू होता है और संजीदगी में ख़त्म हो जाता है। सही बात। लेकिन ये भी कहा गया है रोमांस के लिए, इट एंटर्स कैट लाइक, लीव्स डॉग लाइक। तो ये भी ज़रा ध्यान में रख लें। उसके बाद अपने साथी से बहरहाल आप रोमानवी तौर पर अपने साथी के साथ बैठकर कोई मुस्तकबिल का मंसूबा बना रहे हैं। रोमानवी तौर पर कामयाब भी नज़र आ पाते हैं और मज़ीद संजीदा भी हो जाएंगे। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके जो रोमानवी पार्टनर हैं उसका और आपका कोई मुमकिन है उम्र का बड़ा फ़र्क हो। ठीक। मुमकिन है कुछ और बीच में मसला आया हुआ हो, वो दूर कहीं रहता हो। ठीक। तो यूँ भी कोई ना कोई मसला रोमानवी तौर पर बना हुआ नज़र आता है। और आपके माली मामलात आपके कंट्रोल से निकल चुके हैं। ये सूरज ग्रहण से आपको पता चलेगा। ठीक हो गया। उसको उनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें। और 11 अक्टूबर को मरीख जब स्कॉर्पियो में दाखिल होगा तो आप में मज़ीद जो है संजीदगी आ जाएगी। और चांद ग्रहण लगेगा जब 28 अप्रैल को, तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद मौके दे रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ उस बुरुज की तरफ जिसे हम मीज़ान कहते हैं। मीज़ान, लिब्रा आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं, आप बहुत अंग्रेज़ी के माहिर हैं। बहरहाल मीज़ानी अफराद, आपको कई मामलात में कामयाबी आ रही है। पीछे आप बहुत डिप्रेशन से गुजर चुके हैं, कामयाबी आपके सामने आई खड़ी है। 8 अक्टूबर को मरीख प्लूटो की वजह से आप माजराई पर फिर उतरने वाले हैं। आप मुकाबले के लिए फिर बाहर आ रहे हैं। प्लानट ये कह रहे हैं कि ज़रा सोच समझ कर अच्छी तरह सोचें, प्लान करें, मशावरत करें,
پھر اپنا جو نقطۂ نظر ہے یا اپنا جو مقصد ہے اس کو بیان کریں. یا جو ولول انگیز آپ باہر آنے والے ہیں ولولوں کے ساتھ پھر اس کی طرف آئے. ٹھیک. اور ایک اور آپ بڑی عجیب کشمکش ہے آج کل کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کروں یا اپنے ذات کے لیے کچھ کروں. اسی کشمکش میں آپ اسی کشمکش میں گزر رہی ہیں آپ کی دن اور راتیں. آپ ترجیح یہی دیں گے کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کروں. وی وش یو بیسٹ آف لک. اور اس طرح آپ کی کوششوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے اور اس سلسلے میں مزید آپ آگے بڑھنے والے ہیں. 14 اکتوبر کو جو سورج گرہن لگ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے اور کوئی اچھی عادتیں آپ اپنانے والے ہیں جن سے آپ کے صحت میں بہتری آئے گی. اور 11 مئی کو جو مالی معاملات ہیں ان میں بہت شدت آ رہی ہے. 11 مئی کو یا 11 اکتوبر کو؟ یس پلیز. تھینک یو ویری مچ. یس سر. تو اس سلسلے میں آپ کے جو مالی معاملات میں کوئی بہتری آ رہی ہے اور مزید آپ اس کے بارے میں سنجیدہ آ جائیں. آپ اقرب پہ آ جائیں. 28 اکتوبر کو میزان افراد چاند گرہن لگے گا. آپ کو بہت بڑا فیصلہ کریں گے 28 اکتوبر کو. ٹھیک. آئیے جی اقرب کی طرف. اقرب حضرات آپ اپنے موجودہ صورتحال پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں. آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. کسی کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں. 9 اکتوبر کو زولا یہ اپنا زورا اور زولا کا مقابلہ ہو رہا ہے. آپ سوچیں گے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دوستوں کو جوائن کروں یا تنہا رہوں. اس کے بعد اس کے علاوہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں یا جو کرنا چاہیے وہ کریں. should be or ought to be. You have to decide. Yes. اس کے بعد 14 اکتوبر کو جو سورج گرہن لگ رہا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ وجدان غیبی صلاحیتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اور 28 اکتوبر کو جو گرہن لگ رہا ہے آپ بہت زیادہ جذباتی ہو جائیں گے. ذرا احتیاط. آ جائیں جی. آپ کوشش حضرات اس ہفتہ آپ بہت اچھا منصوبہ بنا رہے ہیں. 8 اکتوبر کو کسی دوست سے آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے. اوہو نو گڈ. کیوں؟ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ دوست خود غرض ہے اینڈ یو ول ریئیکٹ. 9 اکتوبر کو زول اور زورا کا جو مقابلہ ہو رہا ہے آپ وقتی طور پر بڑے مایوس ہو جائیں گے. حالانکہ آپ بہت کم مایوس ہوتے ہیں لیکن یہ زورا زول کا جو مقابلہ ہوتا ہے یہ انسان کو بددل کر دیتا ہے مایوس کر دیتا ہے. آپ کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیے ہوئے ہیں. آپ دوسروں کو کیوں رشک سے دیکھ رہے ہیں؟ دوسروں کو رشک سے نہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا دیے ہوئے ہیں. آپ خود کفیل ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. یہ جو سورج گرہن ہے اس سے آپ کوئی آدمی آپ پر بہت زیادہ اثر چھوڑے گا. آپ کسی کا بہت زیادہ اثر قبول کرنے والے ہیں. اور جب چاند گرہن لگے گا 28 اکتوبر کو تو آپ اپنی صورتحال کو موجودہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. میں آتا ہوں کیپریکان جدے زبردست پلانٹ ہے. something has happened. Yes, it is happening. جدید رات مجھے ایسا لگتا ہے بڑے تلے ہوئے ہیں کسی کام پر لیکن یہ جو بیرونی ممالک کا دورہ یا آپ کا سفر آ رہا ہے آپ اگر برا نہ منائیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. آپ اچانک محسوس کریں گے کوئی طبی رکاوٹ آ گئی ہے. یہ کل پرسوں 14 اکتوبر تک یہ رکاوٹ سامنے آ جائے گی. اچھا. اور اس سے آپ کی ذہنی کشمکش کی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. آپ اپنے والدین سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یعنی جن کے والدین ہیں آف کورس اور جن کے نہیں ہیں وہ تو بیچارے وہ ان کے لیے دعا کریں. دعائیں مغفرت. آپ اپنے والدین سے ان کے مطابق زندگی کو اپنا کر والدین کے مطابق اپنی زندگی کو بدل کر آپ اپنے والدین سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بھی اس ہفتے میں بات آئی ہوئی ہے اور اپنے آپ والدین کو منائیں ان کی خدمت کریں. آپ کوئی تعلیمی پروگرام بنائے ہوئے ہیں اس میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے. باہر ملک جانے میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے. تو یہ رکاوٹ آپ محسوس کریں گے اور آپ کو کافی حیرت ہوگی. آپ یہ جو سورج گرہن لگ رہا ہے آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. اور یہ جو مریخ کی تبدیلی آ رہی ہے اکرم میں جا رہا ہے اس سے بھی آپ کی زندگی میں کافی سوشل لائف میں کافی تبدیلی آ جائے گی. اور جو بڑے بارسوخ انسان ہیں مقتدر
مقتدر. مقتدر، تھینک یو. مقتدر جو شخصیات ہیں ان سے بھی آپ کے رابطے ہوں گے. اچھا، ویری گڈ. اور کاروباری طور پر آپ بہت زیادہ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. 28 اکتوبر کو چاند گرہن جو ہے اس کو باعث دوست احباب سے آپ کی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے. اب میں آتا ہوں ایکویریس، دلوی حضرات. دلوی حضرات کی طرف. دلوی حضرات، ہاں آپ یہ جو مریخ اور پلوٹو کی نظر لگ رہی ہے ہفتہ کے شروع میں، اس کی وجہ سے آپ بڑے افسردہ نظر آتے ہیں. اچھا. کوئی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، ان کے باعث آپ فرسٹریشن کا شکار ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مایوسی اور غصے سے بچائیں. بہرحال ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اپنی اچھی نیت، انسانی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنے ہاتھ سے ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. 9 اکتوبر کو زورا زول کا جو مقابلہ ہو رہا ہے، اس سے آپ کو مالی طور پر وقتی طور پر مایوسی نظر آ رہی ہے. بجائے اپنا دل شکستگی سے، فرسٹریشن کے، آپ اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. 14 اکتوبر کو سورج گرہن کے باعث آپ کے ہاتھ کو بہت بڑا موقع آ رہا ہے. زبردست. یا آپ کو بہت بڑا چیلنج قبول کرتے نظر آتے ہیں. زبردست زبردست. 11 اکتوبر کو مریخ جو ہے آپ کے 10ویں خانے ہونے کی وجہ سے آپ کے کیریئر میں بڑا جوش و خروش پیدا ہونے والا ہے. زبردست، ماشاء اللہ. آپ کا جو کام ہے، جو پچھلے ہفتے میں اس میں کوئی تبدیلیاں آ چکی ہیں، آپ اس تبدیلی سے گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، اس میں بڑا جوش و خروش پیدا ہونے والا ہے واہ. اگلے آنے والے 6 ہفتوں میں. 6 ہفتوں میں. گڈ. اس کے بعد چاند گرہن جب ہوگا تو آپ کی جو گھریلو زندگی ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اب میں آخری برے کی طرف آتا ہوں. ہوتی افراد، آپ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، گڈ، اور اس وجہ سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ کو پوری طرح کامیابی نہیں ہوئی، یا آپ غیر ضروری طور پر فرسٹریٹ رہتے ہیں، آپ کو ناکامی کا احساس رہتا ہے، منفی خیالات حاوی ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو آپ اپنے مالی معاملات کو زیادہ ترجیح نہ دیں. جو جلدی فائدہ دینے والے معاملات ہیں ان کو ترجیح نہ دیں. طویل المیعاد مالی فوائد کو ذہن میں رکھ کر پلاننگ کریں. اس ہفتے ایسے نظر آتا ہے آپ فوری فائدے چاہتے ہیں. اگنور طویل المیعاد جو مواد ہیں یا جو کوئی سرگرمی مواقع ہیں ان کی طرف فوکس کریں. دھیان دیں. فوری جو ہے اس کو، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. ابھی آج اور کل یہ اگلے آنے والے دنوں میں فوری فیصلہ نہ کریں مالی معاملات میں. 9 اکتوبر کو زور زول کا جو مقابلہ رکھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے آپ ضرورت سے محنت کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ 14 اکتوبر کو آپ کو عام رشتے بھی ختم کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی اچھی طرح سوچ لیں. اور جب چاند گرہن لگے گا 28 اپریل کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہت ہی اتنا اچھا موقع آ رہا ہے کہ آپ کی زندگی بدل کے رہ جائے گی. ویری گڈ. تو یوں ہے اس ہفتہ کے